مسجد نبوی شریف کے احاطے میں 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ اس نوجوان نے کہا، جناب خدا را مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ جوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی بار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے جرأت کر کے پولیس والوں سے کہا، جب اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے مجھے سختی سے کہا، ارے او ترک، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے یا کوئی جرم کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ایک سپاہی نے کہا، نہیں، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ہمیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول میں پناہ لے لیتا ہے، اور ہم اسے حد ادب کے باعث اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ وہ نوجوان تھا کہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں تو کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں، تمہارا قیام غیر قانونی ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اچھا، مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی جانب کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ چل، کہہ جو کہنا ہے۔ نوجوان نے محبت بھری نظروں سے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور جو کچھ عربی میں کہا وہ نوجوان کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے یہاں نہیں آ گیا؟ اور میں یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، اب آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ روتے روتے نوجوان بے حال ہونے لگا۔ اس کی ہچکی بند گئی، پورا چہرہ آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر پولیس والے نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ اسی اثنا میں ایک پولیس والے نے اسے ٹھڈا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ، ہم تمہیں ابھی ڈیپورٹ کریں گے۔ دوسرا پولیس والا آگے بڑھا، لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، لگتا ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، یہ نہیں بھاگے گا، تم پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ اس کے چہرے پر پانی ڈالنے کے باوجود نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پولیس والے گھبرا گئے۔ ایک نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ مر ہی نہ گیا ہو۔ دوسرا پولیس والا کہنے لگا، اسے ہم نے کون سی ایسی ضرب لگائی ہے جس سے یہ مر جائے گا؟ پھر انہوں نے ایمبولینس والوں کو فون کیا۔ وہ ادھر سامنے والے 7 نمبر گیٹ سے ایک ایمبولینس لے آئے۔ رضاکاروں نے نوجوان کی شہرگ پر ہاتھ رکھ کر حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کی تو کہنے لگے، اسے تو مرے ہوئے کم از کم 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والوں کی یہ حالت تھی کہ وہ جیسے مجرم ہوں، نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے ایک تو اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے، ہائے ہمارے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گئے، ہم نے اس عاشق رسول پر کیوں اتنی سختی کی۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں انہیں کہتا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے مجھے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی